بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا لیکچر کا سلسلہ جاری ہے، تو آج ہم چیپٹر نمبر 3 9th فزکس کا دوسرا ٹاپک سٹارٹ کر رہے ہیں، نیوٹنز لا آف موشن، جس میں ہم سب سے پہلے دو لاز کے اوپر بات کریں گے، نیوٹن فرسٹ لا آف موشن اور نیوٹن تھرڈ لا آف موشن، نیوٹن کا پہلا قانون اور نیوٹن کا موشن کا دوسرا قانون۔ آپ جانتے ہیں کہ نیوٹن کے موشن کے پہلے قانون کے اندر ہر جسم جو ریسٹ میں ہو یا یونیفارم موشن سے حرکت کر رہا ہو تو وہ اس وقت تک حرکت کرتا رہے گا یا ریسٹ میں رہے گا جب تک اس پر کوئی نیٹ فورس اثر انداز نہ ہو رہی ہو۔ یعنی ہر وہ جسم جو موشن کر رہا ہے یا وہ جسم جو ریسٹ کی حالت میں ہے وہ ریسٹ میں ہی رہے گا یا وہ موشن میں ہی رہے گا جب تک کہ کوئی بیرونی فورس اس پر اثر انداز نہ ہو رہی ہو۔ مثلا میز پر رکھی کتاب، اگر کتاب کو میز پر رکھ دیں گے تو کتاب اسی طرح پڑی رہے گی، ٹھیک ہے جی، اس کو کوئی نہیں اٹھائے گا۔ لیکن جیسے ہی ہم نے اس کو اٹھا دیا، ہم نے اس کے اوپر نیٹ فورس اثر انداز کر دی، ٹھیک ہے جی۔ تو اسی طرح میز پر رکھی ہوئی کتاب بھی نیوٹن کے پہلے قانون کی ایک مثال ہے۔ اسی طرح جب کوئی بندہ اگر کوئی بس میں کھڑا ہو تو آپ دیکھتے ہیں اچانک بس کا جو ڈرائیور ہے وہ اچانک بریک لگاتا ہے، تو جیسے ہی وہ بریک لگائے گا آپ آگے کی طرف گرتے ہیں۔ اس میں ہوتا کیا ہے، آپ کا جو اوپر والا حصہ تھا وہ ریسٹ کی حالت میں تھا، ٹھیک ہے جی، لیکن جو نیچے والا جو حصہ تھا وہ بس کے ساتھ موشن میں تھا۔ جیسے ہی بریک لگی تو وہ آپ نے جھٹکا کھایا۔ تو اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ نیوٹن کے موشن کے پہلے قانون کو انرشیا کا قانون بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ انرشیا کی مادہ کی خصوصیت کے متعلق بھی ہے، اس لیے ہم اس کو انرشیا کا قانون بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح اجسام جو ہے جو حرکت کر رہے ہیں وہ خود بخود تو رکتے نہیں ہیں، بلکہ ان کے اوپر کوئی نہ کوئی نیٹ فورس اثر انداز ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ رک جاتے ہیں، اور اسی کو ہم نیوٹن کا موشن کا پہلا قانون کہیں گے، کیونکہ نیوٹن کا جو موشن کا پہلا قانون ہے وہ ہمیں مادہ کی خصوصیات کے متعلق بتاتا ہے، اس لیے اس کو ہم انرشیا کا قانون بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح نیوٹن کا تھرڈ لا آف موشن ہے، اس میں ہر ایکشن کا ہمیشہ ریئیکشن ہوتا ہے جو کہ مقدار میں ایکشن کے مساوی لیکن مخالف سمت میں ہوتا ہے، یعنی ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے جو کہ مقدار میں برابر لیکن مخالف سمت میں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے ایک گیند لی، گیند کو آپ نے فرش کے اوپر مارا، تو آپ نے جب گیند کو فرش کے اوپر مارا ہے وہ آپ کا ہے ایکشن، اور ریئیکشن کے طور پہ گیند آپ کے پاس آئے گی۔ اسی طرح ہمارا زمین پر چلنا یہ بھی نیوٹن کے تیسرے موشن کے قانون کے مطابق ہے، جیسے ہی ہم قدم اٹھاتے ہیں تو ہمارا جو ہے وہ ایکشن ہے، اور ریئیکشن کے طور پہ ہم زمین کو پیچھے کی جانب کھینچتے ہیں۔ اسی طرح میز پر رکھی ہوئی جو کتاب ہے وہ بھی نیوٹن کے موشن کے تیسرے قانون کی بیسٹ مثال ہے کہ جب میز پر رکھی ہوئی کتاب اس کا جو وزن ہے وہ نیچے کی جانب وہ ایکشن کے طور پہ ہے، اور ریئیکشن کے طور پر ٹیبل اس کو اوپر کی جانب فورس لگاتا ہے۔ ایکشن اور ریئیکشن آر ایکول ان میگنیٹیوڈ بٹ اپوزٹ ان ریئیکشن بٹ اپوزٹ ان ڈائریکشن۔ تو ہم اسی طرح جو راکٹس ہیں اور جیٹ انجنز ہیں وہ بھی جو ہے نیوٹن کے موشن کے تیسرے قانون کو فالو کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ ایک ہوا سے بھرا ہوا غبارہ بھی وہ بھی نیوٹن کے تیسرے قانون کی موشن کی وہی فالو کرتے ہیں۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں ہر ایکشن کا ہمیشہ ایک ریئیکشن ہوتا ہے جو کہ ایکشن کے مساوی لیکن مخالف سمت میں ہوتا ہے۔ ایکشن اور ریئیکشن آر ایکول ان میگنیٹیوڈ بٹ اپوزٹ ان ڈائریکشن۔ السلام علیکم۔